خرم صاحب، شائق عثمانی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ ججز کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، البتہ 26ویں آئینی ترمیم کے سب آرٹیکل 2 کے تحت دوسرے کورٹ سے جو ججز آئیں گے وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے۔ 21ویں صدی میں جب ہر شخص کے پاس سوشل میڈیا کے ہتھیار موجود ہے اور ہر قسم کے اعتراضات ریز کیے جا سکتے ہیں، تو لہذا وقت سے پہلے بہت سارے اعتراضات ریز کر دیے گئے، حالانکہ جس طرح عثمانی صاحب نے فرمایا بھی ہے کہ یہ عین آئین کے تحت ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ بالکل آئینی پروسیس ہے۔ تو اگر اس کو روکنے کے لیے اگر جو ہیں 5 ججز اپنے دستخطوں سے خط لکھ دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آئین کیا کہتا ہے، جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے، اگر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی ممانعت کرتی ہے تو لہذا وہ نہیں ہوگا، اور وہ تمام جو خدشات ہیں وہ غلط ثابت ہوں۔ تو خرم صاحب، سنیے، عمران خان صاحب نے ایک اور خط لکھا ہے آرمی چیف کو جس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، اور اس میں 5-6 نکات ہے جس میں الیکشن میں ان کے مینڈیٹ کی بات کی گئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کی گئی ہے، اور اب چونکہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ حکومت ایک دفعہ پھر، although شہباز شریف صاحب ان کو آفر کر چکے ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا جائے؟ جی، ہم تو سمجھیں میز پر بیٹھ کر دروازہ کھول کر بیٹھے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں۔ یہ انڈیا جو ہے وہ مذاکراتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب نے بھی دیا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا کہ پورے ملک میں 2 لاکھ قیدی ہیں، ان میں سے صرف ایک قیدی کے پاس ایکسرسائز کی سائیکل موجود ہے، تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ذہنی طور پہ بھی وہ ایک سائیکل پر سوار ہیں جو اس میں آپ پیڈل تو چلاتے ہیں لیکن اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تو لہذا وہ گھوم پھر کے ہم جو ہیں وہ پیڈل چلاتے چلاتے دوبارہ وہیں آ گئے کہ سر مقتدرہ سے بات ہوگی، اور آرمی چیف کو خط لکھ کر یہ کہنا کہ آرمی چیف جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ بات پھر ایک دفعہ ثابت ہوئی کہ تحریک انصاف کا پاکستان کے آئین اور جمہوریت میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آئین کی سربلندی ہو۔ وہ صرف اقتدار کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، وہ چاہے پرچار کے ذریعے ہو، چاہے وہ مقتدرہ کو خط لکھنے کے ذریعے ہو، لیکن پاکستان کے آئین کی سربلندی وہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی وہ جو ایک جمہوری سیاسی عمل ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ اور دوسرے جو ہیں غیر آئینی شارٹ کٹس تلاش کر کے دوبارہ اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ پہلے 2018 میں اچھا، تحریک نے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، مینار پاکستان پر پنجاب حکومت سے انہوں نے پرامن جلسے کی اجازت مانگی ہے، اجازت دے دینی چاہیے میرے خیال میں ان کو۔ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو کم از کم پرامن احتجاج کا عادل صاحب ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ جب آخری احتجاج 26 نومبر کو کیا، اس میں 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کو شہید ان لوگوں نے کیا، یہ اس کے ذمہ دار ہیں ان شہادتوں کے۔ تو اگر ہم نے ہر احتجاج پر جو ہے اپنے جوانوں کی قربانی دینی ہے تو یہ تو احتجاج قابل قبول نہیں، اور نہ ہی یہ احتجاج ہے۔ تو لہٰذا یہ بہتر یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہر دفعہ اس پر اصرار کریں کہ ہمیں اپنی مرضی پہ جگہ، 1-2 دفعہ چاہے خیبر پختونخوا کے اندر کریں لیکن پرامن احتجاج کر کے دکھائیں، تو پھر شاید ضرور اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، یا کسی ایسی جگہ پر کریں پنجاب کے اندر جہاں انتظامیہ کہتی ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک ریکارڈ قائم کریں کہ ہم پرامن احتجاج کے قابل بھی ہیں، ورنہ ادروائز تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج جو ہے حالیہ سالوں میں اور مہینوں میں وہ پرامن نہیں رہا، اور اس میں ہر دفعہ جو ہے کہیں نہ کہیں ضرور تشدد کا عنصر جو ہے وہ آیا ہے، اور 26 نومبر کو تو اس میں ہمارے 6 جوانوں کی لیکن خرم صاحب، اگر وہ ڈی سی کو یقین دہانی کروا رہے ہیں، اپنی درخواست انہوں نے دے دی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، تو انہیں پھر اجازت دے دینی چاہیے نا؟ جی، دینی چاہیے، احتجاج ہم سب کا حق ہے، اور لیکن دیکھیے نا یہ کیسا سیاسی احتجاج ہے۔ ایک طرف تو ہمیں بار بار سنایا جاتا ہے کہ یہ احتجاج ہمارا حق ہے۔ اگر احتجاج حق ہے تو پھر
چیف آف آرمی سٹاف کو جوڈیشل کمیشن کو خط لکھنے کا حق نہیں ہے، میں سے ایک کا انتخاب کرنا۔ اچھا، ایک اعتراض تحریک انصاف اور کچھ لائر تنظیمیں بھی اٹھا رہی ہیں کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا تھا، 26ویں آئینی ترمیم لے کر آ گئے، میڈیا کا گلا گھونٹنا تھا، پیکا لے کے آ گئے، اب جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے تو یہ سارا سب کچھ وہ آپ کو پتہ ہے فیسس رجیم پکارنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی وہ بلاتے رہیں گے، لیکن پیکا کا قانون جو ہے وہ تنقید روکنے پر نہیں ہے، وہ پاکستان کی ریاست اور اس کے بارے میں جھوٹ پھیلانا، ریاست کے ذمہ داروں کے خاندانوں کے بارے میں فحش تصاویر بنانا، خاتون صحافیوں کے بارے میں فحش تصاویر اور فحش ویڈیوز بنانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور بعض کلیدی موقعوں پر دیکھیے 26 نومبر کو اگر یہ تصویر لگے گی کہ ایک سڑک کے اوپر میلوں خون بکھرا ہوا ہے اور اس جھوٹ سے مزید ملک میں انتشار پھیلتا ہے، اس کی اجازت تو نہیں ہوگی۔ تو لہذا اسی طرح جو ہے وہ اگر ہمارے مختلف عدالتوں میں ایک اناؤ کا الاؤ جل رہا ہے، انگریزی میں کہیں گے بون فائر آف دا وینٹیز، تو پھر ہمیں قانون اور آئین کے مطابق حکومت چلانے کا جو اختیار ہے ریاست کے پاس وہ حکومت وقت استعمال کرے گی، اور وہ ہم کر رہے ہیں، اور آئین اور قانون کے تحت ہوا ہے، کسی جو ہے وہ زور اور زبردستی کے تحت نہیں ہوا، پارلیمان نے باقاعدہ اس کے اوپر قانون سازی کی ہے۔ تو لہذا یہ شکوک اور شبہات تو جاری رہیں گے۔ یہ تمام میری وکلا تنظیموں سے بھی اور جو ہمارے صحافی بھائی اور بہنیں ہیں ان سے میری استدعا ہے کہ ہم نے تو اس جو غلط لائبل اور سلینڈر اور فحش تصاویر اور جھوٹ پھیلانے کا سد باب کرنا ہے۔ اگر اس کا کوئی بہتر حل پیکا قانون کے علاوہ موجود ہے تو حکومت اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہے اور اس پر قانون سازی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن صرف آپ اعتراض کر کے، صرف احتجاج کر کے اس بیماری کا علاج نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ایک ریاست میں ہیجان پھیلا ہو۔